میں نے اب تک پورے جوش سے اور ایک دکھ سے اور اخلاص سے اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جو اپنے چھوٹی چھوٹی خواہشوں نفسانی خواہشوں کو، اور شیطان کیا کرتا ہے بیچارہ، شیطان تو بھڑکاتا بہلاتا پھسلاتا ہے لیکن بھڑکتا تو نفس ہی ہے۔ شیطان کے بھڑکانے سے نفس نہ بھڑکے تو پھر ہوا پرستی نہیں ہوگی، پھر خدا قصور تو نفس کا ہی ہے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی کوشش یہ، جتنی بات ہو چکی اس کی روشنی۔ سورہ بقرہ میں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ اے ملائکہ تمہاری عبادت، تمہاری خدمت گزاری، تمہاری حکم برداری سب مسلم، لیکن اپنا ایک نائب میں بنانے لگا ہوں زمین پر۔ یہ تو سورہ بقرہ میں انسان کو خلیفہ بنایا۔ سورہ صاد میں ایک مقام پہ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد خلیفتن فی الارض، ہم نے زمین میں تمہیں خلافت عطا کی، خلافت ارضی کا تاج تمہارے سر پہ رکھا، فاحکم بین الناس بالحق، خلافت ارضی کا تاج پہنائے جانے کا اب حق ادا کرنے کی صحیح شکل یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان صحیح فیصلہ، عدل کا فیصلہ، انصاف کا فیصلہ کیا جائے، اسے جاری کیا جائے، اس کی تنفیذ اپنے پر اور دوسروں پر، عدل کے فیصلے، سچائی کے فیصلے، حقیقت کے مطابق فیصلے وہ جاری اور نافذ ہوں۔ اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے وَلَا تَتَّبِعْ، جی تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ، یعنی آگے کہ خلافت عرضی اگر عطا کی گئی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ نفس کی خواہشوں کی پیروی نہ کی جائے۔ نفس کی خواہشوں کی پیروی اگر کی گئی تو پھر مارے گئے۔ فَيَعْزُلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بس نفس کی خواہشوں کی پیروی ہوئی، اب خط مستقیم سے بھٹک گئے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ صراط مستقیم واحد ہے، ہدایت کا سیدھا خط پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک بالکل روشن واضح قطعی سیدھا ہے، اور سیدھا خط ہی منزل تک پہنچنے کا آسان ترین سفر کا خط بھی ہوتا ہے اور مختصر ترین خط بھی ہوتا ہے۔ جتنا گمراہی کا رستہ ٹیڑھے رستے ہوں گے، منحنی رستے ہوں گے، اتنے ہی سفر مشکل ہو جائے گا منحنی خطوط پر، اور سفر طویل ہو جائے گا۔ سفر کے طویل خطوط ٹیڑھے خطوط ہی ہوں گے۔ چنانچہ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام سے جب حق تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ سورہ بقرہ میں کہا، اس مقام پر حق تعالیٰ نے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو انفرادی شخصی طور پر کہا، گویا پوری نسل انسانی سے اجتماعی طور پر بھی حق تعالیٰ نے کہا، اور ہر فرد بشر سے انفرادی سطح پر بھی حق تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا بلند مقام دیا، خلافت ارضی کا مقام دیا۔ خلافت ارضی کا مقام دیے جانے کا تقاضا یہ ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے، اس عظیم عہدہ اور منصب اور شان اور مقام رفیع ملنے کا تقاضا یہ ہے
کہ حق پرستی کی جائے، خدا پرستی کی جائے، ولا تتبع الہویٰ، خواہش نفس کی پیروی نہ کی جائے، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ چیز تمہیں سیدھے راستے سے، اللہ کی طرف جانے والے راستے سے، راستے مسدود کرنے والی ہے۔ اس سے خدا کا خلیفہ ہو، خدا کی زمین پر خدا کا خلیفہ ہو، اور خدا کے فیصلے نافذ نہ کیے جائیں، اور خلافت کے تو فرض کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے فیصلے نافذ ہوں۔ اجتماعی سطح پر بھی انسان اور فرد کی سطح پر بھی خلافت کی ذمہ داری کیا ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے احکام کا نفاذ، حق، سچائی، انصاف کے معنی خدا کے فیصلے، اور وہ خدا کے فیصلوں کا نام خدا ہے، اور بے خدائی کے فیصلے کیا ہیں؟ وہ خدا کے مقابلے میں ایک وہ خدا اندر بھی اصل میں وہی باہر بھی، ایک یہ میرا من خدا، میری نفس کی خواہشیں، اپنی خواہشیں، یہ باطن کے خدا ہیں۔ ہر ایک خواہش اپنی خدائی کی مدعی ہے، ایک ایک خواہش اصل خدا کی طرح کہتی ہے کہ میں تیرا سچا خدا، میں ذرا پکا خدا، میں ذرا عظیم خدا، میں جب خدا ہوں تو تجھ پر میری شریعت چلے گی کہ اس خدا کی چلے گی؟ اس خدا کو تو خدا ہی نہیں مانتی، خواہش نفس سچے خدا کو تو خدا ہی نہیں مانتی، خواہش نفس تو اپنے آپ ہی کو خدا مانتی ہے۔ اور جس طرح سچے خدا کا سچا خدا پرست جو ہوتا ہے وہ سچے خدا کا احکام نافذ کرتا ہے، جو آدمی خواہش نفس کو اپنا سچا خدا مانتا ہے، جب سچا ہی مانتا ہے تو سچے کی شریعت ہی چلائے گا۔ یعنی خواہش چھوڑنے کے معنی خدا، اور خواہش پرستی کے معنی ہوا۔ اب یہ تو خدا اور خواہش کا مقابلہ ہے، اور خدا تو واحد ہے، اور خواہشیں انگنت، اور انگنت خواہشوں میں کی ہر گھڑی اور ہر مقام کی ایک خواہش اس گھڑی اور اس مقام میں یہ کہتی ہے کہ میں واحد خدا۔ یہ سورہ سعد کی جو آیت میں نے پڑھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے